یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی بھی تم میں سے کرے گی واضح بے حیائی والا کام، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی بھی تم میں سے واضح کھلی بے حیائی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب کتنا ملے گا؟ دگنا ملے گا۔ کوئی برا کام اگر تم لوگوں نے کیا، اس میں صرف مطلب یہ ہے کہ ہم الفاحشہ جب ہوتا ہے وہ تو بالکل زنا مراد ہوتا ہے، جہاں الفاحشہ ہے نکرہ ہو تو اس میں ہر قسم کی بے حیائی، برائی، بد کلامی، بد اخلاقی یا اور جو بھی کوئی غلط چیز، انڈیسنٹ کچھ بھی ہو وہ اس میں آ جائے گا۔ تو تم میں سے اگر کوئی یہ غلط کام کرے گا، بے حیائی والا کام اگر تم میں سے کسی نے کیا تو یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دگنا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ عام عورتوں جیسے تم اپنا سٹیٹس پہچانو، تم میرے رسول کی گھر والیاں، میرا رسول۔ ابھی پچھلا رکوع شروع ہو رہا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا رسول اسوہ حسنہ ہے اور تم اس کی گھر والیاں ہو، تم نے اسوہ حسنہ بننا ہے۔ تم نے اگر کوئی برائی کی، کھلی واضح کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب، دگنا عذاب دیا جائے۔ وکان ذلک علی اللہ، تم کیا سمجھ رسول کی بیوی ہو بچ جاؤ گے، چھٹ جاؤ گے؟ نہیں، وکان ذلک علی اللہ، اللہ پر بہت آسان ہے۔ رسول کی بیوی ہونا تو کیا اس میں کوئی کریڈٹ کی بات ہے؟ اس طرح سے تو نہیں، صرف محض رسول کی بیوی ہونے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، جب تک تم کردار سے خود کو اس کی بیوی کا حقدار ہونا وہ اس کا وہ ثابت نہیں کر دیتے۔ قرآن میں ہے نا وہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال اللہ نے دی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح اور لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو صرف محض نبی کی بیوی ہونا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرے رسول کی بیویاں ہو، اپنی حیثیت کو پہچانو اور اسی طرح ایکٹ کرو۔ تم نے امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کا کام کرے گا تو اس کے لیے تو دگنا عذاب۔ اللہ پر بہت آسان ہے۔